السلام علیکم۔ پروگرام کیپٹل ویو کے ساتھ میں ہوں ناہید چودھری، اور ناظرین پروگرام میں ہم بات کریں گے یو این کی ایک رپورٹ کے حوالے سے، اور یہ بڑی اہم رپورٹ ہے جو یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ طالبان حکومت کے دہشت گرد تنظیموں سے گہرے روابط ہیں۔ اس رپورٹ میں ان گہرے روابط کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ افغان حکومت کی جانب سے فتنۃ الخوارج کی مالی سرپرستی کے شواہد بھی سامنے آئے ہیں، یہ بھی ہمیں اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے۔ افغانستان سے بڑے پیمانے پر منشیات جو ہے وہ خیبر پختونخوا اور وادی تیرہ میں اسمگل ہونے کا انکشاف بھی کیا گیا ہے۔ جعفر ایکسپریس اور کنٹونمنٹ حملوں میں افغانستان کا ملوث ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ یو این کی اس رپورٹ سے ہمیں یہ سب باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پاکستان ایک عرصے سے جو بات کر رہا تھا، ہمارا جو موقف تھا دہشت گردی کے حوالے سے، پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کے حوالے سے، یہ اسی موقف کو یہ رپورٹ جو ہے یہ اس کو انڈورس کر رہی ہے، یہ اس کو سیکنڈ کر رہی ہے، اور ایک مرتبہ پھر ہمارے موقف کی انٹرنیشنل لیول پر تائید کی جا رہی ہے۔ ابھی کل ہم بات کر رہے تھے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب سینئر جو صحافی ہیں ان سے غیر رسمی گفتگو کی، اس میں یہی باتیں انہوں نے کی کہ افغانستان کی شرائط جو ہیں وہ معنی نہیں رکھتی ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کا کلا کما کریں، اور دہشت گردی کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ منشیات کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی تھی، وادی تیرہ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی تھی، اور انہوں نے اس عزم کو پھر دہرایا تھا کہ پاکستان اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ یہ رپورٹ کتنی اہم ہے اور پاکستان کا جو موقف ہے یہ اس کو سیکنڈ کر رہی ہے۔ بہت ساری ایسی رپورٹس آتی ہیں جس میں پاکستان کا موقف جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، ایک مرتبہ پھر اس کی تائید ہوئی ہے۔ اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور افغانستان کے ساتھ اس وقت ہمارے مذاکرات بھی چل رہے ہیں۔ 6 نومبر کو جو ہے وہ ایک اور سٹنگ بھی ہے مذاکرات کے حوالے سے جو استنبول میں ہوئے، تو اب آگے چیزیں کس طرح سے بڑھ رہی ہیں، جبکہ بہت سارے انکشافات بھی ہو رہے ہیں، بہت ساری آپس کے جو روابط ہیں وہ بھی بے نقاب ہو رہے ہیں۔ تو اگر اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو پینلسٹ موجود ہیں ان کو انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں۔ رشید صافی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب پینل کا حصہ ہیں، شہنیلا عمار صاحبہ اور ہمایوں خان صاحب پینل کا حصہ ہیں۔ آپ چاروں کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ صافی صاحب، کل ہی ہم جو بات کر رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بڑی اہم جو سٹیٹمنٹس تھیں اس کے حوالے سے ہم نے بات کی، جس طرح سے انہوں نے دہشت گردی کی بات کی، اور پھر جو اب یہ منشیات اور اسمگلنگ کی ساری بات ہو رہی ہے جو یہ رپورٹ ہمیں سجیسٹ کر رہی ہے، یہ سب چیزیں ایک ہی ہیں، پاکستان کے موقف کی اس میں تائید ہو رہی ہے۔ شکریہ ناہید۔ میں اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے یہ کہوں گا کہ دراصل ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی دونوں ایک ہے۔ یہ کافی مدت سے، اگر آپ کو یاد ہو، آپ کے شو میں ہم اس بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ اس مغالطے کا اب خاتمہ ہونا چاہیے کہ ہم ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کو اور باقی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو الگ الگ سمجھتے کیوں ہیں۔ ان کا امیر ایک ہے، ان کا ایجنڈا ایک ہے، اور اب چونکہ ٹی ٹی اے بھی اپنے آپ کو پاکستان کا دشمن قرار دینے پہ تلی ہوئی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ان کا مقصد بھی ایک ہی ہو گیا۔ ٹی ٹی پی کیا کر رہی ہے؟ ان کا کام یہی ہے کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنائے، ہمارے مساجد کو نشانہ بنائے، ہمارے مدارس کو نشانہ بنائے، ہمارے کھیتوں کلیانوں کو آگ لگائے، یہاں پہ منشیات کے کاروبار کو فروغ دے، یہاں سے بتے اٹھائیں، یہاں پہ قتل کرے، یہاں پہ گلے کاٹے۔ تو یہ کام پہلے صرف افغانستان کے اندر ہوتا رہا، لیکن اب چونکہ یہ ایک نیکسس ہے اور پاکستان کے موقف کی تائید تو ہو چکی تھی۔ سرحدوں پہ رہنے والے لوگ پہلے یہ جانتے ہیں کہ دراصل یہ لوگ ایک ہے، جب وہ لوگ ادھر آتے ہیں ان کے مہمان بنتے ہیں، جب یہ لوگ ادھر جاتے ہیں ان کے مہمان بن جاتے ہیں۔ تو ان دونوں کا مقصد ایک ہے، ان دونوں کا جو طرز عمل ایک ہے، ان دونوں کی حکمت عملی ایک ہے۔ جھوٹ کا سہارا ٹی ٹی پی بھی لے رہی ہے، اور جھوٹ ہی پہ ٹی ٹی اے کی جو پوری اقتدار کا جو 4 سال اقتدار کے مزے انہوں نے لوٹے ہیں وہ بھی جھوٹ کے بنیاد پہ ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ کل ہی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتا دیا کہ بھئی آپ لوگوں نے تو دوحہ معاہدے میں دنیا کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا، یہ آپ نے ان کو یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ آل انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے، آپ انسانی حقوق کی پاسداری کریں گے، آپ جو ہے لویا جرگہ طلب کر کے ایک حقیقی حکومت قائم کریں گے۔ آپ کی حکومت کی لیجیٹیمیسی ختم ہو چکی ہے۔
تو میں یہی کہوں گا کہ یہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ پاکستان کے ایجنسیوں نے، پاکستان کی جو افواج پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے جو ادارے ہیں، انہوں نے جو رپورٹیں مرتب کی ہے، اور ابھی تک یہ 3-4 سال مسلسل دوستانہ انداز میں طالبان کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ بھئی دنیا کو آپ ایک دفعہ بیوقوف بنا سکتے ہیں، 2 دفعہ بنا سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ اب پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ انف از انف، اور تنگ آمد بجنگ آمد۔ اب اگر ٹی ٹی پی جو ہے اسی طرح کارروائی کرے گا اور ٹی ٹی اے اسی طرح آنکھیں بند کر کے صرف تجاویز اور مشوروں پہ ہی اکتفا کرے گی، تو پھر پاکستان خاموش نہیں رہ سکتا، اور یہ حالات خود ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی اپنے لیے سنگین بنا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب، اس رپورٹ کو اگر ہم دیکھیں، جو فائنینشیل سپورٹ کی بات کی گئی ہے، اس میں بتایا گیا کہ فتنۃ الخوارج کو افغان سرزمین پر پناہ، وسائل اور مالی معاونت جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے۔ اس گروہ کے سربراہ نور ولی محسود کو ماہانہ 50,500 امریکی ڈالر دیے جاتے ہیں، اور پھر یہ ہم سب جانتے ہیں کہ امریکی فوج جو ہے 7 سے 8 ارب ڈالر جو بتایا جاتا ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق، وہ ہتھیار وہاں پر موجود ہیں جو وہ چھوڑ کے گئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو فائنینشلی سپورٹ کر رہی ہیں، اور یہ سب استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں۔ شکریہ ناہید۔ دیکھیے، یہ بات تو جو صافی صاحب نے کر دی وہی ہے۔ اب اس میں آپ اگر مزید کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو تاریخ سے مدد لیں۔ تاریخ کیا کہتی ہے؟ 100 سال پہلے ہمارے سرزمین سے اٹھنے والے ایک مدبر نے، جسے اقبال کہتے ہیں، یہ کہا کہ یہ جو ایشیا کا خطہ ہے، یہ یوں سمجھیے کہ ایک یکمشت ہے، پیکر آب و گل۔ انہوں نے کہا کہ مٹی اور پانی کا ایک مجموعہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے دنیا بنتی ہے آگ اور مٹی اور پانی سے، یک آسیہ یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آں پیکر دل است۔ تو اس کے اندر جو ملت افغان ہے وہ اس کے دل کی حیثیت رکھتی ہے۔ از فساد او آسیہ، اگر ایشیا میں فساد ہے تو دراصل یہاں فساد ہے، افغانستان میں۔ اس چیز کو اقبال نے امیر عبد الرحمن جو افغانستان کے بادشاہ تھے، انہیں ایک مشورہ دیا، اور یہ پیام مشرق کا انتصاب ہے، شاید میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ اس میں اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ تم بڑے بالغ نظر سیاستدان ہو، حکمران ہو، میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی ملت میں تعلیم پیدا کرو، انہیں تعلیم دو، تاکہ یہ ان کا ہورائزن بڑا ہو اور دنیا کو یہ سمجھیں۔ اچھا، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ پھر آپ اپنے مقام کو سمجھو گے کہ اگر آپ ایشیا کا دل ہو تو پھر ایشیا کا دل صحت مند ہو جائے گا۔ امیر عبد الرحمن نے اپنے وقت میں کیا کیا، کیا نہیں کیا، اب وہ تاریخ کا قرض ہے۔ تاریخ جانے، امیر عبد الرحمن جانے، اور ان کی قوم جانے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج تک ایشیا کا یہ دل ہے، یہ عضو معطل ہے یا پھر بیمار ہے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ افغان ملت، افغان قوم بھی مصیبت میں ہے۔ ان کی بچیوں کو تعلیم نہیں ملتی، ان کے بچوں کو تعلیم نہیں ملتی، انہیں صحت نہیں ملتی، انہیں کاروبار نہیں ملتا۔ آج کا کاروبار انٹرنیٹ کا رہین منت ہے۔ کہاں ہے انٹرنیٹ افغانستان میں؟ آپ پوری دنیا کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کے چلیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے۔ کہاں کھڑا ہوا ہے افغانستان؟ تو لہٰذا اگر یہ سب ہے تو پھر منشیات کا کاروبار بھی ہوگا، پھر دہشت گردوں کو 50,500 امریکی ڈالر کی وظیفہ بھی دیا جائے گا، اور پھر آپ خیبر ایکسپریس کو ایکسپلوڈ کرنے کے لیے دہشت گردوں کی معاونت بھی کریں گے، اور وہاں سے دہشت گردی کے جو آپریشنز ہیں وہ لانچ ہوں گے۔ میں تشکیل کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، تشکیل کا لفظ بہت متبرک ہے، اس کا تعلق دین کی تبلیغ سے ہے۔ تو یہ لانچ ہوتے ہیں وہاں سے دہشت گردی کے آپریشن۔ تو یہ کیا ہے؟ چاہے افغانستان کے مدبرین ہوں، سید جمال الدین افغانی،
چاہے ہمارے اس خطے کے مدبرین ہوں، ان دونوں مدبرین نے اس خطے کو کبھی میں اور تو سے نہیں تمیز کیا. انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہیں، ہمارا نسب ایک ہے، ہمارا عقیدہ اور ایمان ایک ہے، ہمارا مفاد ایک ہے. آؤ ایک بالغ نظری کے ساتھ، کشادہ نظری کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آگے بڑھیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس قوم کو، جن لوگوں کو، جن حکمرانوں کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، گزشتہ 50 برس سے ہم ان کی سپورٹ ہی تو کر رہے ہیں. اب بھی جب 4-5 برس پہلے یہ اقتدار میں آئے ہیں تو کون ملک ہے جو پوری دنیا میں ان کا مقدمہ لے کے گیا کہ ان کے واگزار کریں، ان کے اکاؤنٹس دیں، ان کی امداد کریں تاکہ وہاں ترقی اور خوشحالی پیدا ہو. یہ آپ نے کیا، اور اس کے جواب میں آپ کے یہاں کبھی خیبر ایکسپریس، کبھی آپ کے یہاں منشیات، کبھی 50,500 کا وظیفہ ماہانہ کہ جاؤ جا کے ٹیررزم کرو. تو ٹھیک ہے کہ آپ پڑوس کو پریشان کریں گے، آپ کی وجہ سے ایشیا ایک ترقی کا سمبل بن کے نہیں ابھرے گا، لیکن کیا ہوگا؟ دوسری قومیں آپ سے جان چھڑا کر آگے نکل جائیں گی اور آپ پیچھے رہیں گے، اور آپ بھی پیچھے رہیں گے اور آپ کے عوام کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. لہٰذا یہ وقت ہے کہ ایشیا کو بھی توانا اور طاقتور بنائے اور خود بھی توانا اور طاقتور بنے اور اس عذاب سے نکلیں. یہ عذاب آپ کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، ایشیا کے لیے بھی ہے. آپ ذرا سمجھے تو صحیح کہ آپ کر کیا رہے ہیں اپنے ساتھ. اس کو وہ کہہ رہا آپ خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا، تو یہ آپ شاخ نازک پہ بیٹھ کے یہ کام نہ کریں. ٹھیک. اچھا، اسی رپورٹ کے حوالے سے مزید اس کے جو فیچرز ہیں میں یہ چاہتی ہوں اس پہ ہم بات کریں. شلیلا، یہ جو رپورٹ ہے مانیٹرنگ ٹیم ہے یو این کی، انہوں نے پھر کہا ایک مرتبہ کہ طالبان کے زیر اقتدار جو افغانستان ہے اس میں دہشت گرد تنظیموں کا ایک مرتبہ پھر یہ ایک محفوظ ٹھکانہ بن چکا ہے. صافی صاحب بھی جس طرح سے ابھی بات کر رہے تھے، ٹی ٹی اے کی بات کر لیں، ٹی ٹی پی کی بات کر لیں، یہ علیحدہ نہیں ہے، یہ سب اکٹھے ہیں، اور دیگر بھی بینڈ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ وہاں پر جس طرح سے کام کر رہی ہیں فعال ہیں، ہم سب جانتے ہیں اور اس پر اکثر ہم بات بھی کرتے ہیں. اس میں کوئی ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے ایٹ لیسٹ، لیکن دنیا کو اس میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے. پھر دوحہ معاہدے کی ہم بات کر رہے تھے، جو کمٹمنٹس وہاں کی گئیں دنیا کے ساتھ، اس میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی چیز پر بھی عمل درآمد کیا گیا، چاہے وہ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یا پھر ابھی جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی پروگریس ہمیں نظر نہیں آ رہی جس کا وعدہ کیا گیا تھا. پھر سب سے بڑی بات جو ہمارا بہت بڑا کنسرن ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے لیے ان کے خلاف استعمال نہ ہو. پاکستان کی کیا کسی کے بھی خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس پر بھی عمل نہیں کیا گیا. بہت شکریہ ناہید. بات یہ ہے کہ عمل درآمد تب کیا جاتا ہے جب آپ کی نیت ہو کہ ہم نے خطے میں امن قائم کرنا ہے اور ہم نے امن کے ساتھ ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنے ہیں، اور ہم نے اپنے ملک کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کر کے اور ہم نے دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے. جب آپ کی سوچ کرائے کے دہشت گردوں سے آگے نہیں نکلے گی تو تب تک آپ جتنے بھی معاہدے کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے کسی بھی گارنٹر کی موجودگی میں کریں گے تو آپ اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے جب تک کہ آپ اپنی سوچ نہیں بدلیں گے. طالبان کی سوچ جو ہے، جو افغانستان کی بری حکومت ہے جو کہ نمائندہ حکومت نہیں ہے، وہاں کی عوام نے نہیں چنی، وہ ایک بری حکومت آئی تھی، یہی تھا کہ اس کے بعد عوام سلیکٹ کرے گی ان کو، جو کہ ابھی تک یہ پروسیس نہیں وہاں پہ ہوا. اسی وجہ سے وہ جو پابندیاں لگاتے ہیں، جو پالیسیز بناتے ہیں، ان کو ان کی عوام اکاؤنٹیبل ابھی تک ٹھہرا نہیں سکتی ہے. تو وہ ابھی تک اسی سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ہم نے ٹی ٹی پی کو ناراض نہیں کرنا، ہم نے داعش کو ناراض نہیں کرنا، القاعدہ کو نہیں کرنا، نظریاتی ہمارے ان کے ساتھ الائنس ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ بارڈر کو ہم نے گرم رکھنا ہے، بارڈر اگر ہمارا والٹائر رہے گا، انتشار پھیلا رہے گا اس کے اوپر، تو اس کے ذریعے سمگلنگ ہو رہی ہوگی، اس کے ذریعے جو جرائم کے دوسرے کام ہیں وہ ہو رہے ہوں گے. آپ دیکھیں چیک پوسٹ کہیں اور ہوتی ہے، چوکیاں کہیں اور ہوتی ہے، اور سمگلنگ کا نیٹ ورک کہیں اور پہ بنا آتا ہے جہاں پہ وہ ایک ہی لائن میں سینکڑوں کی تعداد میں گدھے چلے جا رہے ہوتے ہیں جن کے اوپر بوریاں لدی ہوئی ہوتی ہیں، اور سمگلنگ کا پورا ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہوتا ہے جو ٹرینڈ کیے گئے ہوتے ہیں اس طرح کی سمگلنگ کے کاموں کے لیے. تو وہ اس سے پھر وہ یہ ہوتا ہے، وہ جو سمگلر ہوتا ہے، وہ جو جرائم پیشہ ہوتا ہے، وہ ان کو پیسے دے رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنا اس نیکسس کو بھی ختم نہیں کرنا چاہتے، ان کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں.
اب دوسرا یہ کہ وہ کسی بھی ممالک کو یہ آفر دے سکتے ہیں، جیسے انڈیا سے پیسے لے رہے ہیں، انڈیا سے پیسے لے کے وہ پاکستان کے خلاف ان کے پراکسی بنے ہوئے ہیں، تو ان کو لگ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہمیں پیسے مل رہے ہیں، اگر ہم اس کام میں بہت اچھے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کل کو چائنا کے خلاف بھی کوئی ہمیں استعمال کر لے، کسی نے ایران کے خلاف استعمال کرنا وہ بھی کر لے، کسی نے ادھر سے سینٹرل ایشیا کسی ملک کے خلاف جانا ہے اس طرح کر لے۔ جب وہ جو سوچ رہے گی اور وہ اس طرح کے کام جب وہ رہیں گے جو ماضی سے کرتے آ رہے ہیں، تو پھر معاہدوں پہ عمل درآمد نہیں کریں گے۔ پھر جب وہ استنبول گئے بھی ہیں، اور جو ہمارے وزیر دفاع نے بار بار یہ بات کہی تھی کہ وہ انسٹرکشن کہیں اور سے لے رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کوئی بات کرتے تھے، باہر چلے جاتے تھے، کہیں سے کوئی فون سن کے آتے تھے، پھر آتے تھے، پھر آ کے مکر جاتے تھے۔ بہتر تو دیکھیں ان کے لیے یہی ہے کہ ان کو بڑا ٹائم دیا گیا، جس وقت ان کی حکومت قائم ہوئی پاکستان نے ان کو کہا کہ ہم مل کے کام کرتے ہیں، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ پاکستان کا تو موقف ہی ایک ہی ہے نا کہ دہشت گردی جو آپ نے دوحہ میں بھی مانا ہے کہ آپ کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، آپ دہشت گردوں کے پناہ گاہیں ان کو ختم کریں گے، ان کو محفوظ ٹھکانے نہیں دیں گے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو ظاہر ہے پاکستان نے تو اپنے لوگوں کو بچانا ہے، پاکستان نے تو اپنی سرزمین کو محفوظ کرنا ہے، لیکن ان کو کہا یہی گیا تھا کہ آپ ہمارے برادر بھائی ہیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، چائنا کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، روس کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، تو آپ اپنی روش کو بدل کیوں نہیں رہے؟ اپنی روش کو بدلیں، اپنی پالیسیز کو بدلیں، اپنی عوام کا سوچیں۔ ابھی جو فاروق بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو یہ سارا کچھ کرنا چاہیے، بدلیں گے وہ اپنے ملک کے لیے بھی فائدہ ہے اور ان کے ہمسایوں کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہوں گے۔ ورنہ ابھی جس طرح آئسولیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو ایک ٹھپا لگ چکا ہے وہ نہیں ہٹے گا، دنیا ان کے ساتھ تعاون نہیں کرے، سوچنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، اپنے اس کو وہ آئسولیشن نہیں سمجھ رہے، وہ ہر طرف سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید اس طرح سے معاملات چلتے رہیں گے۔ ابھی ہم بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اسی پہ گفتگو ہوگی۔ ویلکم بیک ٹو دا شو، اور ہمایوں صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ یہ کمپریہنسو ہمیں رپورٹ نظر آتی ہے جس میں صرف نشاندہی نہیں کی گئی چیزوں کی، بلکہ وہ سارا جو نیکسس ہے وہ بھی بتایا گیا، وہ بھی سمجھایا گیا۔ اب حملوں اور فلٹرنگ کے جو راستے ہیں اس کے حوالے سے بات کی ہے کہ دہشت گرد جو ہے کس طرح سے وہ حملے کر رہے ہیں، کون کون سے راستے استعمال کر کے بلوچستان اور کے پی میں داخل ہو رہے ہیں۔ جعفر ایکسپریس دھماکے کے حوالے سے بھی انہوں نے سارا بتایا کہ اس کے بھی ناقابل تردید شواہد ملے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے یہ سارا کام کیا ہے اور کون سے راستے کو استعمال کیا ہے۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اس حوالے سے اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ پھر جو منشیات کا نیٹ ورک اور دہشت گردی کی مالی معاونت ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا اور وادی تیرہ میں بڑے پیمانے پر منشیات سمگل ہو رہی ہے۔ منشیات کی کاشت تقریباً 12,000 ایکڑ رقبے پر موجود ہے اور فی ایکڑ سالانہ 18 سے 25 لاکھ روپے تک منافع ہوتا ہے، اور اس آمدنی کا بڑا حصہ جو ہے خوارج اور دہشت گردوں کو جاتا ہے۔ سیاسی سرپرستی حاصل ہے، جرائم اور دہشت گردی کے گٹھ جوڑ، پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس اس مسئلے کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے اور آپریشنز کے لیے پھر رکاوٹ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو جوڑیں، جو کل ہم بات کر رہے تھے وادی تیرہ کے، وہاں پر جو لوکل لوگ ہیں وہ بھی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، اوبویسلی وہ اس سے بہت تنگ ہیں۔ جو ایک لوکل جو مقامی عمائدین کا جو ایک جرگہ تھا اس میں بھی یہی فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے، اور جو خوارج ہیں انہوں نے زبانی طور پر انہوں نے معاہدہ بھی کیا کہ وہاں سے وہ نکل جائیں گے۔ اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ جی تھینک یو ناہید۔ بیسیکلی تو تمام دوستوں نے آلریڈی اس کے اوپر کافی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ جو یو این کی رپورٹ ہے، یو این انالیٹیکل سپورٹ اینڈ سینکشن مانیٹرنگ ٹیم جو ہے، جو بھی ریسنٹلی آئی ہے، یہ ایک بہت اہم رپورٹ ہے، جو ایک تو آبویسلی اس نیکسس کو جو ہے ایکسپوز کرتی ہے کہ وہاں کا جو ایک گورننس سسٹم ہے، جو موجودہ انٹرم گورنمنٹ وہاں پہ موجود ہے، وہ نہ تو شاید اس کی ول نہیں ہے اور شاید اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ میں بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیتا ہوں ان کو ان اے سینس، لیکن اب ہم نے دیکھ لیا کہ 2-3 سال ہونے کو ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا منسٹریاں بنائی ہیں، ہم لوگوں کو واپس لے کے آ رہے ہیں، ہم نے بجٹ بنا لیا، لیکن ان کی ول نظر نہیں آ رہی۔ جو رشید صاحب نے شروع میں کہا کہ انہوں نے جو دوحہ کے اندر 3 یا 4 بڑے ایگریمنٹس کیے تھے، ان میں ایک سب سے بڑا ایگریمنٹ جو تمام ریجنل کنٹریز کی جو ایک اپریہنشن تھی وہ یہی تھا کہ اپنی سرزمین کو
دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے اس کا وعدہ کیا تھا۔ اب ہم نے دیکھا کہ اس رپورٹ کے اندر کہا گیا کہ آئیسس کے پی وہاں پہ جو ہے دوبارہ ایمرج ہو چکی ہے، 2000 سے زیادہ ان کے ایکٹیو فائٹرز ہیں، اس کے علاوہ القاعدہ کا نیکسس جو انہوں نے بتایا۔ اس کے بعد جو UNODC کی رپورٹ ہے جون کی، اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ بتاتی ہے کہ جو ڈرگز کا وہاں پہ جو ہے نیکسس وہ کس طرح جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ابھی آپ نے ذکر کیا 12,800 ہیکٹر جو ہے یہ 2024 کی رپورٹ ہے، 2023 میں وہ 10,000 تھا، تو تقریباً کوئی 15 سے 20% انکریز ہوا۔ 2025 کا ابھی فگر نہیں آیا۔ اب یہ بتا کیا رہا ہے کہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہاں پہ وہ اپنی کسی اور چیزوں کے اندر ہے، پتہ نہیں کس وہ جو ہے خواب خرگوش کے اندر ہے کہ وہ جو فوکس اس کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ ابھی چند دن پہلے آپ کی پروگرام نے ہم نے ذکر کیا کہ ماسکو سمٹ کے اندر جو کوارڈرلیٹرل میٹنگ ہوئی تھی اس میں ان کے فارن منسٹر موجود تھے، اور انہوں نے جو اعلامیہ سائن کیا تھا اس میں پاکستان، چین اور ازبکستان اور افغانستان کی طرف سے یہ چیز کہی گئی کہ وہاں پہ ETIM ہے، وہاں پہ TTP ہے، وہاں پہ القاعدہ ہے، وہاں پہ جیش العدل ہے، اور اس کا وہ اقرار کر رہے ہیں۔ اب اگر اقرار کر رہے ہیں اور اس کے اوپر عمل دخل نہیں ہے ان کا، یا اس کو روکنے کی طرف اشارہ نہیں ہے، تو یہ آپ ان کی جو ہے نا پرائیورٹی بتا رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ جو دہشت گردی ہے اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ڈرگز سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کڈنیپنگ فار رینسم، اس کے علاوہ اور ایسے بہت ساری چیزیں جو ہمارے جو فارمر ٹرائبل ایریاز ہیں یا جو ایون ہمارے سیٹلڈ ایریاز ہیں وہاں پہ بھی جو ہے نا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ اس کا ذکر نہ کریں، بہت جو ہے وہ معتبر جو لفظ ہے، لیکن جو ان کی وہاں پہ گروپنگز یہاں پہ ہو رہی ہیں، میں وہ لفظ کا استعمال نہیں کروں گا، وہ گروپس یہاں پہ آ کے جو ہے نا مقامی لوگوں کو ایکسپلائٹ کر کے ان کے ساتھ اپنے جو ہے نا ہسٹوریکل لنکیجز کے تھرو وہ یہ سارا کام کر رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے گورنمنٹ پاکستان نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے اور پوری دنیا کو یہ بتا دی، اور دنیا اب اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو جو ہمارا ریسنٹ ٹرائی لیٹرل ہوا تھا چائنا، پاکستان اور افغانستان کا، اس میں 3 علیحدہ اعلامیہ آئے۔ جو اعلامیہ پاکستان اور چین کی طرف سے تھا وہ بڑا یونینمس تھا، اس میں دہشت گردی کے خلاف بات کرنے کی کوشش کی گئی، بارڈر مینجمنٹ کی بات کی گئی، ٹریڈ کی بات کی گئی۔ جو انٹرم سیٹ اپ افغانستان کا ہے اس نے ان ساری چیزوں کے علاوہ بات کی، اور کوئی ایسی جو ہے مثبت بات نہیں تھی۔ تو یہ آپ کو بتاتی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کس سائڈ پہ کھڑی ہے۔ اگر آپ ٹرکی کی بات لے لیں، آپ پاکستان، آپ سعودی عربیہ، آپ اس کے ساتھ جو ہے ایران کو لے لیں، آپ اس کے ساتھ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو لے لیں، رشیا کو لے لیں، ایون یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو لے لیں، تو پاکستان اور انٹرنیشنل کمیونٹی ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہے، اور دوسری سائڈ پہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، جس کو ابھی شنیلا نے بڑا رائٹلی کہا کہ ایک جتھا ہے وہاں پہ جو اس چیز کے اوپر راضی نہیں ہو رہا کہ اپنی وہ پرانی جو ہسٹوریکل لیگسی ہے اس سے نکلے اور گورننس کے ایک ماڈل کے اوپر آیا، تاکہ اپنے 40-42 جو ملین آبادی ہے اس کی بہتری کی طرف جائے، لیکن وہ وہاں پہ نہیں جا رہے۔ ٹھیک ہے صافی صاحب، یہ تو پھر اوبویسلی ایک منتخب حکومت نہیں ہے، پھر جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عوام کی نمائندگی بھی آپ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی آپ کر رہے ہیں، آپ نے جو وعدے کیے آپ نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا ہے۔ اب ہم یہ جو ڈرگز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہاں پر جو رینسم کے کیسز ہیں، بھتہ لے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اس معاملے کو مزید کمپلیکیٹ کر رہی ہیں۔ اب ہمارے لیے کیا آپشنز ہیں؟ ہم نے بارڈر مینجمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ ہم تارکین وطن کو بھی ہم نے واپس بھیجا، بڑی تعداد میں ہم نے کئی سالوں تک، کئی دہائیوں تک ہم نے ان کی مہمان نوازی کی، پھر اب ہم ان کو واپس بھیج رہے ہیں۔ جو اویلیبل آپشنز ہیں اور ایسی ڈیسنٹ آپشنز کہ جس میں معاملات خراب نہ ہوں، ہم وہ اپنا رہے ہیں۔ تاہید ایک تو یہ بات ہمیں اپنے ناظرین کو یہ ضرور بتانی چاہیے، بیشتر لوگوں کا اس بات کا علم ہے کہ لویا پکتی کا کابل کے کچھ علاقے اور قندھار کے کچھ علاقے، یہاں پہ طالبان نے زبردستی اپنی حکومت قائم کی ہے، اور حکومت بھی ظلم اور جبر کے نتیجے میں قائم کی ہے۔ تو آپ تو یہ کوئی سوچ ہے ہی نہیں کہ یہ عوام کی نمائندہ، افغان عوام کی نمائندہ کوئی حکومت ہے۔ یہی تو پاکستان نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے تو کہا تھا کہ ہم تمام قومیتوں کو شامل کر کے ایک نمائندہ حکومت بنائیں گے، اور ظاہر ہے جو افغانستان کا ایک طویل عرصے سے جو تاریخی پس منظر ہے جس کے نتیجے میں حکومتیں بنتی اور بگڑتی ہے، وہ لویا جرگے کا انعقاد ہے۔ تو کہاں ہے وہ لویا جرگہ؟ جب تک لویا جرگہ نہیں ہوگا تو تب تک اگر برائے نام کچھ اور قومیتوں کو طالبان اپنی حکومت میں شامل بھی کرنا چاہیں گے،
یا کر لیں گے تو تب بھی یہ نمائندہ حکومت نہیں کہلائی جا سکتی. اس پورے سیٹ اپ میں 2 نان پشتون لوگ جو ہے وہ طالبان نے دنیا کو دکھانے کے لیے رکھے ہیں. ایک ہے عبدالسلام حنیفی صاحب اور ایک جو ہے وہ ان کے سو کالڈ آرمی چیف جو ہے فصیح الدین. یہ 2 لوگ انہوں نے پورے کابینہ میں اور پورا جو ان کا سیٹ اپ ہے اس میں دنیا کو دکھانے کے لیے رکھا ہے. لیکن دنیا اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ یہ حکومت نہ صرف افغانستان کے عوام کے مفاد کے لیے اچھی نہیں ہے بلکہ پڑوسیوں کے لیے بھی یہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے. ہمایون صاحب نے آپ کو بتا دیا. دیکھیں القاعدہ کا اس وقت کا جو سربراہ ہے سیف العدل افغانستان میں ہے. ای ٹی آئی ایم کا جو سربراہ ہے عبدالحق وغیرہ وہ سارے افغانستان میں ہیں. ٹی ٹی پی کا جو سربراہ ہے نور ولی افغانستان میں ہے. گل بہادر گروپ کا جو سربراہ ہے حافظ گل بہادر افغانستان میں ہے. مجید بریگیڈ کالعدم تنظیم جو ان کے سرکردہ لوگ ہیں افغانستان میں محفوظ ٹھکانوں پہ موجود ہے. بی ایل اے کالعدم اس کے تمام جو اہم وانٹڈ لوگ ہیں وہ افغانستان میں موجود ہے. 25 سے 26 گروہ جو ہے وہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے. تاجکستان کی سرحد محفوظ نہیں ہے. وہاں پہ پچھلے دنوں جھڑپ ہوئی ایک چینی باشندے کے جو ہے ان کے زخمی یا ان کے مارے جانے کی باتیں غیر مصدقہ رپورٹیں آئی. ترمیز بارڈر جو ازبکستان کے ساتھ محفوظ نہیں ہے. واخان کی پٹی محفوظ نہیں ہے. ایران کا سرحد جو ہے محفوظ نہیں ہے. پاکستان چیخ چیخ کے دنیا کو بتا رہے کہ یہ لوگ آ کے پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں, منشیات کی سپلائی کر رہے ہیں, بتے وصول کر رہے ہیں, ہماری سیکیورٹی فورسز, نہتے عوام کسی کو نہیں چھوڑ رہے. حالانکہ یہی بات ہے کہ اب پاکستان جس میں تو جارحانہ نہیں کہوں گا, اب بھی ہمارا جو ہے بہت معتدل رد عمل ہے. 6 نومبر کا انتظار کیا جا رہا ہے اور آخری موقع افغانستان کو دیا جا رہا ہے. لیکن وہی باتوں کے لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے. تو بالآخر وہ ڈاکٹر صاحب نے اس دن بھی کہا تھا کہ تنگ آمد بجنگ آمد, اور افغانستان میں یہ اگر خدا نخواستہ یہ چیز ہوتی ہے تو اس کی ذمہ دار براہ راست ٹی ٹی اے ہے, اور ٹی ٹی پی تو ہماری مجرم تنظیم ہے ہی, وہ تو ہماری دشمن تنظیم ہے ہی. ان کا کما تو پاکستان ہر صورت کرتا رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بڑا ڈیٹیل میں اب صافی صاحب نے بھی جو بات کی ہے, پاکستان جو اس وقت جس سٹانس جو اپنا لیا ہوا ہے, جو ہمارا موقف ہے ساری دنیا اس کو جانتی ہے. اب ہم محفوظ نہیں ہیں, باقی ہمسایہ ممالک اس سے محفوظ نہیں ہیں, ہم ڈائلاگس بھی کر رہے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ چیزوں کو بہتر طریقے سے لے کر چلیں. کیا کوئی ایسا پریشر ڈیولپ ہو سکتا ہے جو اس حکومت کو, جو عبوری ایک سیٹ اپ ہے افغان طالبان کا وہاں پر, اس کو کسی طرح پریشر میں لا کر مجبور کیا جا سکے کہ وہاں پر منتخب لوگوں کی حکومت آ جائے؟ ناہید یہاں 2 بڑی شاندار گفتگو ہوئی. ایک سب نے اچھی گفتگو کی. ہمایوں خان صاحب نے بتایا کہ وہاں کون کون سے دہشت گرد گروپ ہیں, اور صافی صاحب نے یہ بتایا کہ وہ جو گروپ ہیں ان کی وجہ سے کون کون پریشان ہے. اور یہ پریشانی انہوں نے بتا دیا کہ تمام سرحد جو افغانستان کی جہاں جہاں لگتی ہے وہ سرحد ڈسٹرب ہے اور پڑوسی ڈسٹرب ہے. جب بچگانہ ذہن ہو یا مجرمانہ ذہن ہو تو ایسی صورت میں انسان خوش ہوتا ہے کہ میں نے اسے بھی پریشان کر دیا, میں نے اسے بھی پریشان کر دیا, اور میں سب کو پریشان کر رہا ہوں اور میں راج کر رہا ہوں. یہ راج کرنے والی بات نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا, دراصل آپ خودکشی کر رہے ہیں, آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. یہ بتائیں کہ کروڑوں افغان, 4-5 کروڑ جتنی بھی آبادی ہے افغانستان کی, اس کا کیا قصور ہے کہ آپ چند غیر منتخب لوگ, غیر نمائندہ لوگ انلیگلی جو ایک ملک پر قابض ہیں اور عوام کی گردن پہ سوار ہیں, آپ یہ سب کر کے اپنے ملک کو کیا دے رہے ہیں اور اپنے ارد گرد کیا دے رہے ہیں؟ تو آپ سوال کر رہے ہیں کہ پریشر, دیکھیں پریشر کے لیے ضروری پریشر ہی بن رہا ہے نا. آپ نے چاروں طرف جو سرحدیں ہیں وہ ڈسٹرب کر رکھی ہیں, تو پریشر تو بن رہا ہے. لیکن اس پریشر کو ریسیو کون کر رہا ہے؟ اگر کوئی سمجھدار آدمی ہوگا تو اس کی سمجھ میں آ جائے گی بات, اور اگر وہ سمجھدار نہیں ہوگا تو وہ نریندر مودی بن جائے گا اور وہ پہلگام کر دے گا. چلے اسی بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں, وقت تھوڑا کم ہے. اس ہٹ درمی سے ملے گا کیا شلیلا؟
नाहिद, अभी तक तो उनको कुछ अगर कहा जाए कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई रिकग्निशन मिल गई है, दुनिया उनके साथ ताउन करने के लिए तैयार है, वो चीज़ नहीं मिल रही है। लेकिन अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो जो रेंट टेररिज्म की एक इस्तेलाह के पीछे वो भागे फिरते, तो वो तो उनको मिल रही है कि उनको इंडिया से पैसा मिल रहा है, स्मगलिंग के जरिए वो पैसा कमा रहे हैं और अपनी हट धर्मी के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन ये वो चीज़ है जो चलेगी नहीं, ज़्यादा असर तक ये चीज़ नहीं चल सकती है, क्योंकि दुनिया अगर दहशतगर्दी हमें डिस्टर्ब करी है तो आगे जाके और लोगों को भी डिस्टर्ब करेगी। तो किसी ना किसी फैसले के ऊपर तो सबने पहुंचना ही है कि हमने दहशतगर्दी का खात्मा करना है, अगर हमने इस हद तक के अंदर अमन कायम करना। तो इस हट धर्मी से अभी जो वक्ती फायदा है वो मुस्तकिल फायदा नहीं है। ठीक है। अच्छा हुमायूं साहब, फिर जो हम ये बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान चाहे कोई भी शराइत रख दे, जब वो ख़ुद उन्होंने जो कमिटमेंट्स की हैं पूरी दुनिया से वो उन्होंने पूरी नहीं की हैं, अब वो पाकिस्तान के साथ अगर शराइत रखते हैं तो ये शराइत हमारे लिए मायने नहीं रखती हैं। हम अपनी सरहदों की हिफाजत कर भी सकते हैं और करना चाहते भी हैं और करेंगे भी, अगर इन्हीं शराइत के हवाले से और इसी तरह की चीज़ें चलती रहीं, अब इस पर संजीदा नहीं हुए। नाहिद, इसमें दो बातें, एक तो जो आपने सवाल किया वो बड़ा है, मैं उसमें जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सिविल एंड मिलिट्री दोनों का जो स्टांस है और पर्टिकुलरली जो हमारी कोशिशें हैं और हमारी कुर्बानी है दहशतगर्दी के अंदर, इस खत्ते के अंदर मेरा नहीं ख्याल, और शायद खत्ते को छोड़ दें पूरी दुनिया के अंदर शायद इतनी कुर्बानियाँ किसी मुल्क की नहीं हैं, वो एक मुसलमा हकीकत बन के सबके सामने आ चुकी है और हर बंदा उसको एग्री करता है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हुकूमत पाकिस्तान ने और लोगों ने और हमारी आवाम ने और हमारी फोर्सेस ने जो कुर्बानियाँ दी हैं। दूसरा जो है ना, एक बड़ा अहम मॉडल आपके सामने है, अगर आप पूरे साउथ एशिया को देखें या वाइडर साउथ एशिया को देखें कि आपने तरक्की कैसे करनी है। अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर मोदी का और उनकी हरकतों का और वो किस तरफ इंडिया को लेके जा रहे हैं। बाकी ममालिक को देख लें, हमारे सामने जो इस वक्त जो सबसे अच्छा मॉडल है, और फिर आप उसके ऊपर जो है ना वो बात करेंगे, वो है चीन का जो तरक्की का मॉडल है, जिसने जो है ना सतह गुर्बत से 800 मिलियन लोगों को निकाला, तजारत को बढ़ाने की बात करें, और हम क्योंकि अफगानिस्तान के साथ सीपेक को एक्सटेंड करने की कोशिश करें, तो अगर ये इस खत्ते के अंदर इस मॉडल को प्रमोट ना किया गया, दहशतगर्दी के खिलाफ जो SCO की है या फिर चीन की अदरवाइज वो है, उसको हमने प्रमोट ना किया, और उनका जो ट्रांसपेरेंसी का है इन टर्म्स ऑफ अपने लोगों को गुर्बत से निकालने का, मेरा ख्याल है ये वो मॉडल है जिसको अफगानिस्तान को भी देखना चाहिए और दूसरी साइड पे इंडिया को भी देखना चाहिए कि खित्ते ने अगर आगे बढ़ना है तो इस मॉडल के ऊपर हमने आना है। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। इस्तांबुल में होने वाले एक इजलास के हवाले से मुझे यहाँ पर बात नहीं है। इस्तांबुल में इस्लामी ममालिक का जो इजलास गज़ा के हवाले से जिसका इनकाद हुआ है, उसमें इसराइली अफवाज के फ़ौरी इनखला का मुतालबा किया गया है। इस्लामी ममालिक की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल की सख्त मजम्मत की गई है। गज़ा की बहाली और तामीर नौ में मुस्लिम ममालिक के फ़ाल किरदार पर इत्तेफाक किया गया है और पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी खुद मुख्तारी और अल-कुद्स को दारुल हुकूमत तस्लीम करने के मौक़िफ़ का एक मरतबा फिर इसमें इआदा किया गया है। और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो शुरू दिन से पाकिस्तान उस पर कायम है और हमेशा से हम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। गज़ा में मामलात को बेहतर करना चाहते हैं। वही मौक़िफ़ जो है एक मरतबा फिर इसमें पाकिस्तान ने दोहराया, और जो दूसरे ममालिक इसमें शामिल हैं, तुर्की है, सऊदी अरब है, कतर, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात और इंडोनेशिया समेत जो मुस्लिम ममालिक हैं, इस वक्त वो इसी मौक़िफ़ पर हमें खड़े हुए नज़र आते हैं। इसके हवाले से हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। साफ़ी साहब, इस इजलास को आप कैसे देख रहे हैं, जो एक सॉर्ट ऑफ आप ये कह सकते हैं कि मुश्तरका जो ऐलान आया है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि मुश्तरका एलामिया आया है और ये दुनिया के जो अरब और मुसलमान ममालिक का एक ताकतवर ग्रुप है, वो मुसलसल एक ही अज़म के साथ हमें नज़र आ रहा है कि गज़ा की पट्टी में इसराइली जारहियत का ख़ात्मा हो। देखिए, इस वक्त जब जंगबंदी पे इसराइल आमादा हुआ था तो हमास की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसराइल की तरफ से मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हो रही है। पाकिस्तान एक मरतबा फिर इस स्टांस के साथ गया है कि फ़लस्तीनियों पे मज़ीद जुल्म ना डाया जाए, और जो आपने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ वही पुराना है कि दो रियासती हल की तरफ जाया जाए और फ़लस्तीन को एक ऐसी रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए जिसका दारुल खिलाफा अल-कुद्स शरीफ हो। इस मुलाकात में भी वही बातें हुई है। तो मेरी नज़र में ये एक अच्छी सफारतकारी का अमल है कि एक तरफ इसराइल तो मुसलमान दुनिया को इश्तियाल दिला के
اپنے مضمون مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن مسلمان دنیا جو ہے وہ تحمل اور سفارتکاری کے ذریعے اور امن کے ذریعے مسئلے کا حل نکالنے کے لیے کوشاں ہے۔ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے یہ ایک چیلنج تھا جس کے جواب میں یہ اجلاس ہوا۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہاں ابھی تک قتل و غارت گری ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے، وہ مسلسل حملے کیے چل رہے ہیں، ایک چیلنج۔ دوسرا چیلنج یہ تھا کہ ابھی بھی اتنی امداد نہیں پہنچ پا رہی فلسطینی عوام تک اور غزہ کے عوام تک جس کی ضرورت ہے، اور جو ہم ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے کہ جنگ بندی کے بعد یہ ہوگا۔ لیکن اسرائیل اپنی ہٹ کا، اپنی وضع کا ایک خاص ملک ہے جس میں انسانیت کا کوئی گزر نہیں ہے، انسانی ہمدردی کا، انسان کی ضرورت کا، اس کے اپنے جو عزائم ہیں اس کے سامنے انسانیت کوئی حقیقت، کوئی وزن رکھتی نہیں ہے، لہذا وہ اس طرز عمل پر آگے بڑھا چاہ رہا ہے۔ تو ان دو چیلنجز کے جواب میں یہ کانفرنس ہوئی، یہ اجلاس ہوا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد سب سے بڑا یہ ہے کہ جو ایک وہاں فورس بننی ہے جس نے جا کے انتظام سنبھالنا ہے اور وہاں جو اسرائیل کا ٹیررزم ہے اس کا راستہ روکنا ہے، اس کے کوئی بنیادی اصول وضع کیے جا سکیں تاکہ جلدی سے وہ فورس وجود میں آئے اور وہ اس انتظام کو سنبھال سکیں اور فلسطینیوں کا تحفظ ہو سکے۔ اور جو چوتھا اس پہ سامنے معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ فلسطینی اتھارٹی اور حماس کے درمیان ایسا کوئی پیچ اپ کرا دیا جائے جس کے نتیجے میں خود فلسطینی قوت ایک ایسی اہمیت اختیار کر جائے جس کو چیلنج آسانی سے نہ کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے جی شنیلا، آپ اس اعلامیے کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے ناہید کہ جو پہلا مرحلہ تھا نا وہ یہی تھا کہ جنگ بندی ہوگی، یرغمالیوں کی واپسی ہوگی اور امداد کی فراہمی ہوگی۔ اب وہ جو امداد کی فراہمی ہے اس میں اسرائیل جو ہے رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ دوسرا اس سارا جو آگے جو عمل تھا کہ جی وہ اسرائیلی فوج کا انخلا ہوگا، وہ لوگ اپنے گھروں میں، بے گھر لوگ اپنے گھروں میں واپس آئیں گے، وہ عمل سستی کا شکار ہو رہا ہے، کیونکہ ایک تو پہلے امدادی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، اس سے امداد نہیں دی جا رہی، تو لوگ ایک نا بد اعتمادی کا جو ہے نا وہ عنصر پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ جو اعلامیہ آیا ہے اس میں یہی چیزیں کہی جا رہی ہے کہ صرف آپ نے باتیں نہیں کرنی ہیں، اس پہ عمل درآمد جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، کوئی عملی پالیسیز ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے، اور جو عالمی طاقتیں ہیں ان کو بھی اپنی پالیسی کے اندر اعتدال لانا ہوگا، کیونکہ معاہدہ تو یہی ہے کہ اس کے بعد آپ نے نظم و نسق جو ہے وہ فلسطینیوں کے ہاتھ میں دے رہا ہے، لیکن اگر پہلا مرحلہ جو ہے اس کے اندر ہی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، اس کے اوپر صحیح طرح سے عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو باقی مرحلے جو ہیں وہ کیسے جو ہیں اس پہ عمل درآمد ہوگا؟ تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ جو اسلامی ممالک ہیں وہ مل بیٹھے ہیں اور یاد کروا رہے ہیں کہ جنہوں نے معاہدہ کروایا ہے امن کا، وہ اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں، اسرائیل کی جو ہٹ درمی ہے اس کو اس سے روکیں، اور پہلے تو امداد کی بحالی بھی وہاں پہ سٹارٹ کرائیں، اور پھر جو باقی مرحلے ان کو کریں۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر آہستہ آہستہ وہ جو ایک چیز کا کریڈٹ لیا جا رہا ہے وہ ڈسکریڈٹ ہو جائے گی چیز۔ ٹھیک ہے، آپ ان کوششوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں ہمایوں صاحب؟ یہ پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس پر عمل درآمد جو ہے وہ مشکل کام ہوگا، ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ امپلیمنٹیشن کیسے ہو اس وقت جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں اب یہ جو آج اس اجلاس کی ہم بات کر رہے ہیں ان میں جو 8 ممالک شامل تھے، یہ وہی ممالک تھے جو یونائٹڈ نیشن کے انڈر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب اس سیز فائر کا وہ کیا اور اس کے اندر بھی تھے اور ان کی کوششیں تھیں۔ بالکل۔ تو آج بھی جو ترکیہ کی طرف سے جو ہے اس چیز کے اوپر بہت زور دیا گیا کہ وہ حماس کو بھی کنونس کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور بہت بڑا رول تھا ان کا۔ جو شنیلا نے ذکر کیا یہ بڑا اہم ایشو ہے کہ پہلا فیز کے اوپر جو کمٹمنٹ اسرائیل کی طرف سے دی گئی ان تمام ممالک کو، اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کے جو ہے وہ سگنیٹری بھی تھے اور سپورٹر بھی تھے اور اس کو جو ہے وہ گائیڈ بھی کر رہے ہیں، وہ چیزیں پوری نہیں ہو رہی۔ تو ایک تو اس پہ ہے میرے خیال ہے زور دیا جائے گا اور اس کے اوپر کہا جائے گا کہ اسرائیل جو اپنی کمٹمنٹ کر چکا ہے وہ کرے۔ دوسرا جو ہے وہاں پہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے ترکیہ نے اس کے اندر شامل ہونے کا کیا اور اسرائیل کی طرف سے وہاں سے جو ہے ریزسٹنس آ رہی ہے۔ نن دی لیس یہ معاملات آئندہ آنے والے دنوں میں طے ہو جائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ ایک تو کمپلیٹ جو ہے وہاں سے انخلا ہونا چاہیے جو اسرائیلی فورسز ہیں، اس کے بعد جو ہے جو انفراسٹرکچر وہاں پہ تباہ ہو چکا ہے، تقریباً تباہ ہو چکا ہے، اس کو ریسٹور کرنے کے لیے جتنی جلدی کوششیں کی جائیں۔ دیکھیں ہماری گفتگو باتیں اور یہ جو ہو رہی ہیں وہاں کے جو عوام ہے وہ کتنا سفر کر چکی ہے اور کتنا اور کرے گی اگر یہ چیزیں ڈیلے کریں گی۔ ہونے میں بھی بہت دیر ہو گئی، لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ دیر آیت درست آیت کہ چلیں اب بھی اگر اس پر کام شروع ہو جاتا ہے تو
कुछ ना कुछ तो चले बेहतरी आएगी वहाँ पे गज़ा के लोगों की ज़िंदगी में। बहरहाल मेरे चारों पैनलिस्ट मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे, आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।